الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے تعلقات دوستی کے قائم نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، اللہ یہ کہ کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے تم کوئی بچاؤ کا سامان کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں بڑی کثرت سے منقول ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کے دوستی کے تعلقات، قلبی تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے ہونے چاہیے، کافروں سے نہیں ہونے چاہیے۔ تعلقات کے حوالے سے نوعیتیں مختلف ہیں، اگر ان کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو پھر کسی طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک تعلق دوستی کا، محبت کا ہوتا ہے جس کو قلبی تعلق بھی کہتے ہیں، یہ کافروں سے منع کیا گیا ہے، کسی صورت بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ یہ حق ایمان والوں کا ہے کہ اس نوعیت کے تعلقات ایمان والوں کے آپس میں ہونے چاہیے۔ دوسرا معاملہ ہے حسن اخلاق سے پیش آنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ یہ یقیناً ہر ایک کے ساتھ مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ دوسری نوعیت کا تعلق بن جاتا ہے۔ اور تیسرا تعلق تجارت کا ہے، لین دین کا ہے، معاملات کا ہے۔ تو تینوں کے احکام الگ الگ ہیں، انشاءاللہ تینوں پر ہی کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ان تینوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو پھر قرآن پاک کی آیات، احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، صحابہ کرام کے تعلقات، کسی جگہ پر بھی کوئی تعارض اور ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ ایک حدیث کا تعلق خوش اخلاقی کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کو قلبی تعلق کے جگہ پر رکھ کر پرکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک کا تعلق آپس کی تجارت کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ان کو دوسرے مضمون کے تحت رکھ کر سوچنے لگ جاتے ہیں، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ان تینوں نوعیتوں کو الگ الگ پیش نظر انشاءاللہ العزیز رکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت ساری آیات ہیں اس مضمون کی، مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ خاص طور پر سورۃ الممتحنہ کے اندر 28ویں پارے میں ہے، اس میں کافی ہدایات ہیں۔ ایک آیت اس میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا یار و مددگار اور دوست نہ بناؤ۔ یہ کافر لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں، ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ قلبی تعلقات قائم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
کہ تم ان کے ساتھ محبت کے پیغام ایک دوسرے کو ڈالنے لگ جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ تلقون الیہم بالمودہ۔ اور آگے جا کر فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جس نے بھی تم میں سے ایسا کیا وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ کافروں کے ساتھ قلبی نوعیت کے تعلقات قائم کرنا اور ان کو اپنا یار و مددگار سمجھنا تو گویا کہ یہ گمراہی کی بڑی علامت ہے۔ ان آیات کے اور بھی آیات ہیں انشاءاللہ العزیز، میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن ان آیات کے تھوڑے سے پس منظر کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو بات آگے چلانا کافی آسان ہو جائے گا۔ غزوہ بدر کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت ہوتی تھی جو گانا گاتی تھی، گا بجا کر وہ اپنی زندگی کا نظام چلاتی تھی، یہ اس کا کاروبار تھا۔ سارا نام تھا اس کا، سارا مغنیہ، گانا گانے والی عورت۔ یہ مدینہ منورہ میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے پوچھا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر پوچھا کہ کس لیے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ اصل میں مکہ مکرمہ کے آپ معزز اور بڑے لوگ تھے، آپ لوگوں کے تعاون سے میرا نظام زندگی چل رہا تھا، ان میں سے کچھ مارے گئے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اس لیے اب میں بڑی تنگ دست ہوں، تنگی کے حالات میں ہوں، میں مدد لینے کے لیے آئی ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا کہ اس کی مدد کرو۔ چنانچہ نقد بھی پیسے دیے گئے، کپڑے بھی دیے گئے، جو کچھ جس کے پاس میسر تھا وہ اس کو دیا گیا اور اس کی مدد کی گئی۔ اور غزوہ بدر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، اور پھر جب مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی، اور یہ تیاری کے تمام مراحل کو خفیہ رکھا کہ دشمن کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ یہ مسلمان جرنیلوں کی بڑی دانائی اور سمجھداری ہوتی ہے کہ دشمنوں سے اپنے منصوبوں کو چھپا کے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر جاسوسی نظام مضبوط ہوگا تو پھر کامیابیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جاسوسی نظام کمزور ہو جائے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کس مقام پر تھی کہ آپ کی صفوں میں منافقین کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، اور یہود و نصارہ آپ کے پاس آتے جاتے تھے، صحابہ کرام سے دن رات ملتے جلتے تھے اور سارے کاروبار معاملات لین دین کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کسی صحابی کی زبان سے اشارے کنائے میں بھی وہ کسی راز کو سمجھ پائیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ وہ ترازو ہے جو دین کے صحیح راستے کو سمجھنے میں ہمارا معین و مددگار بنتا ہے کہ لین دین بھی ہو رہا ہے، تجارتیں بھی ہو رہی ہیں، خوش اخلاقی بھی ہو رہی ہے، لیکن قلبی تعلق ان کے ساتھ ایسا قائم نہیں ہے کہ انسان ان کو اپنے راز بتاتا پھرے اور اپنے راز ان کے سامنے ظاہر کرتا چلا جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ چنانچہ جس وقت آپ جنگی تیاریاں کر رہے تھے تو صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول تھے، حضرت حاطب بنت ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل میں تو یمن کے تھے، اور ان کا گھرانہ، ان کے بچے مکہ مکرمہ میں تھے، تو ان کے حوالے سے بھی سارے کے سارے صحابہ کرام پریشان رہتے تھے، اور ان کو بھی ان کی فکر لاحق ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ تو
جس سے ہمیں صحیح آیات کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔